بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلۃ الرحم، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ ہم جب سر راہ کسی کو ملتے ہیں، السلام علیکم، ہاؤ آر یو، کیسے ہیں آپ؟ لیکن اپنے رشتہ دار کے ساتھ 4 سال گفتگو نہیں ہوگی، یہ ایمان نہیں ہے۔ اصول سمجھیے، رشتہ داری 3 طرح کی ہے۔ ایمان والا رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو؟ من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو جائے، بابرکت بن جائے، اس کے مال میں فراوانی آ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے۔ تم جو برتاؤ کرو گے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا، اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی مل جائے گا، بابرکت زندگی ہو جائے گی، مال میں برکت آئے گی۔ دوسرا رشتہ دار جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، جو آپ کے رشتے کو توڑتا ہے، جو آپ کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ یہی سوال آکھ ایک صحابی نے کیا، ان لی قرابہ اصلهم ویقطعونی واحلم عنهم ویجہلون علی وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيْهِ۔ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ میں تو حلم اور بردباری کا برتاؤ کرتا ہوں، وہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ میں تو رشتہ داری جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں۔ میں نیکی کرتا ہوں، میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ آپ نے 2 حکم دیے، صل من قطعک، جو توڑتا ہے تم جوڑو، واعط من حرمک، جو تمہیں نہیں دیتا تم اسے دو، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کرو۔ ایک بات ساتھ ہی خوشخبری دے دی، لئن كنت كما قلت وكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ما دمت على ذلك۔ اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا تم نے بتایا تو تم نے تو ان کے منہ میں خاک ڈال دی۔ یقین کر لے اگر تم اپنی نیکی کو جاری رکھو گے، وہ جو چاہیں کرتے رہے، ایک مددگار فرشتہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ تیسرا رشتہ دار جو شرعی برائی پہ قائم ہے، جس کو شریعت نے برائی کہی ہے، میری اور آپ کی ذاتی رائے نہیں، دلائل کی روشنی میں وہ گنہگار ہے۔ حجت آپ نے قائم کی، آپ نے اسے سمجھایا، بتایا یہ گناہ ہے، ثابت کیا یہ گناہ ہے، پھر بھی وہ باز نہیں آتا، پھر بھی حکم یہ ہے، بلوا ارحامکم ولو بالسلام، تم اپنے تعلقات کو یوں کر سکتے ہو، سلام کہو، دعا کرو، کوشش کرو، ہاں بلا شبہ برائی کے ساتھ مددگار نہ بنو۔